آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو کھولیں، سروں کو اٹھائیں، اس غم کے موقع پر ہم خداوند کے کلام کو سنیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں اس دنیا پر نہیں رہے، اور آج ہم اس غم زدہ خاندان میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور خدا نے ہمیں بھی رسول بنا کر آپ کے بیچ میں بھیجا تاکہ خدا کا کلام آپ تک پہنچائے، کلام کے جو بھید ہے، کلام کا جو ریولیشن ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے، تاکہ آج آپ کلام کے بھیدوں کو، اس کے مکاشفہ کو، اس کے ریولیشن کو لے کر آج تسلی اور اطمینان پا سکے جو خدا دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے یاد رہے کہ آج کی جو خدا کے کلام میں آیات پڑھی گئی تو ہم خدا کے کلام میں غور کریں گے۔ آج خدا کے کلام میں جو میں ابھی آپ کے بیچ میں آیات پڑھنے لگا ہوں، دوسرا تھسلنیکیوں باب نمبر 3 آیت نمبر 16-17 میں لکھا ہے، اب خداوند جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو ہمیشہ اور ہر طرح سے اطمینان بخشے۔ خداوند تم سب کے ساتھ رہے۔ میں پالوس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں، ہر خط میں میرا یہی نشان ہے، میں اسی طرح لکھتا ہوں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم سب پر ہوتا رہے، آمین۔ آئیے آج ہم خدا کے کلام کو، آج کی جو آیات ہے اس میں ایک لفظ ہے اطمینان۔ کیا لفظ ہے جی؟ اطمینان۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو لفظ اطمینان ہے، ہم جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے اور اب ہم جو اس وقت بڑھاپے کی طرف بھی جا رہے ہیں، یہ لفظ جو ہے، یہ لفظ فیمس ہے، یہ لفظ مشہور ہے، اور اکثر یہ اس وقت لفظ کو بولا جاتا ہے جب ہم کسی گھر کے اندر، اس گھر کے اندر جہاں پر مرض ہوئی ہوتی ہے، جہاں پہ کوئی مر جاتا ہے، تو اس وقت خدا کے جو خدام ہیں، اس کے جو بھیجے ہوئے رسول ہیں، وہ تسلی اور اطمینان پر کلام کرتے ہیں۔ تو آج میں اطمینان کو لے کر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رہے کہ اطمینان کا مطلب ہے دھارس۔ کیا مطلب ہے جی؟ دھارس۔ اور اس کا دوسرا مطلب ہے دلاسا، اس کا تیسرا مطلب ہے تسلی۔ تو یاد رہے کہ آج چونکہ ہم اطمینان پر یعنی دھارس اور دلاسا اور تسلی پر خدا کے کلام کو سیکھنے جا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ یاد رہے اطمینان جو ہے یہ روح کا تیسرا پھل ہے۔ کتنا پھل ہے جی؟ تیسرا۔ جی آپ کی بلند آواز میں کتنا پھل ہے؟ تیسرا۔ تیسرا۔ جب ہم غلطیوں باب نمبر 5 آیت نمبر 22 پڑھیں تو لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی اور اطمینان۔ تو اس لیے یاد رہے کہ یہ روح کا تیسرا پھل بھی ہے، اطمینان۔ تو اب یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہاں پہ جب خط لکھا گیا تھسلنیکیوں کے نام پالوس رسول کا یہ دوسرا خط ہے، تو اس کے اندر اختتامیہ باتیں پالوس رسول کی اس خط کے اندر جو ہے وہ لکھی گئی، اور یہ آخری 2 آیات ہیں۔ اس کے اندر آیت نمبر 16 میں پالوس رسول اپنی کلیسیا کو اس خط کے اختتام میں جو باتیں کہتا ہے، اب خداوند کون؟ خداوند یعنی کہ خداوند کا مطلب ہوتا مالک،
وہ اپنے آقا کی بات کر رہا ہے، وہ اپنے خداوند کی بات کر رہا ہے، وہ یسوع المسیح کی بات کر رہا ہے. تو کہتا ہے کہ اب ہمارے کیا جی، اب خداوند جو اطمینان کا چشمہ ہے. کس کا چشمہ ہے؟ اطمینان کا چشمہ ہے. یاد رہے کہ ہمیں یہ پہچان، اطمینان کا چشمہ یہ رسول کے کروا رہے ہیں. لیکن اس سے بھی پہلے جس نے رسول بنائے اور استاد بنا کر کلیسیا میں دے دیا، وہ خود بھی اطمینان کی بابت بات کرتا ہے. یاد رہے کہ یسوع نے تو اطمینان کی بات کی، لیکن کلام اور اس کا رسول جو ہے وہ اطمینان کی بابت یہ کہتا ہے کہ یسوع کیا ہے جی؟ اطمینان کا کیا ہے؟ چشمہ ہے. ہاللیلویا! کیا جی؟ اطمینان کا چشمہ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس موقع پر، جو حقیقی اور کامل اطمینان خدا کے پاس ہے، وہ کسی بشر کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو ہمیشہ، کیسے جی؟ آپ ہی تم کو کیا کرے گا جی؟ ہمیشہ اور ہر طرح سے اطمینان بخشے. کیا لکھا ہے؟ کہ آپ ہی تم کو خداوند کیا کرے؟ جو اطمینان کا چشمہ ہے، ہمیشہ کیا کرے؟ تمہیں اطمینان بخشے. میں آج آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یاد رہے کہ اگر ہمارے پاس خداوند جو اطمینان کا چشمہ ہے، اگر اطمینان ہمارے ساتھ نہ ہو، تو آج جتنے اس بزرگ کے بعد بیٹھے ہیں، کوئی بھی زندہ معلوم نہ ہوتا. کیا کوئی آمین کہہ سکتا ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر خدا کا اطمینان ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس فانی دنیا سے کوچ کر جاتے. تو یاد رہے کہ ہمیں خداوند خدا کا، اس کے اطمینان کا، اس کے فضل کا کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس موقع پر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یاد رہے جب مرگ عام ہوتی ہے، جب کسی ہم مرگ والے گھر کے اندر ہوتے ہیں، تو اس وقت جب ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، جو اطمینان کا کیا جی چشمہ ہے، جو اپنا فضل، اپنا اطمینان ہمیں دیتا ہے، جب ہم اس کا شکر کرتے ہیں تو کچھ لوگ بیچ میں سے اٹھتے ہیں، کچھ لوگ خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر شکر گزاری نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ شکر گزاری نہیں ہے. یاد رہے کہ ایوب نبی جب اس سے اس کی اولاد چھن جاتی ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے آیا اور ننگا ہی کیا کروں گا، واپس چلا جاؤں گا. یہ اس کے شکر گزاری کے الفاظ ہے. آگے سنیے ذرا، مرگ عام ہے، اس کی اولاد چھین لی گئی ہے، وہ مر چکی ہے، اور کہتا ہے کہ تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک. تو اس لیے یاد رہے اگر کوئی شکر گزاری کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہے. اور میں اس موقع پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یاد رہے شکر گزاری اس لیے بھی کہ اگر انسان مرتا نہ تو وہ اپنی بیماری سے بھی کبھی چھٹکارا نہ پا سکے. چھٹکارا نہ پا سکتا. وہ ہر وقت بیمار رہتا، وہ دوسروں کا محتاج ہوتا، بس مردہ کی حالت میں رہتا، موت مانگتا، موت اسے نہ ملتی. تو اس لیے یاد رہے اگر ایسے موقع پر ہم خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، اگر ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ تو نے دیا، تو نے لیا، تیرے نام مبارک ہو، تو یہ کوئی برائی نہیں ہے. آئیے آگے بڑھے. آگے خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا کے کلام میں جب ہم یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 پڑھتے ہیں، اس کی
آیت نمبر 27 پڑھتے ہیں تو اب ذرا میں اطمینان کو اور بھی زیادہ بڑھا کر پیش کرنا چاہ رہا ہوں. صرف 5 سے 7 منٹ آپ کے چاہیے. میں آپ کو اس موقع پر ایک اور بات سکھا کر جانے لگا ہوں. پہلی بات، جب کسی کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو خدا دینے سے، اولاد دینے سے بھی کیا کرتا ہے، سب کو اکٹھا کر کے سکھانا چاہتا ہے کہ یہ اولاد میں نے کیوں دی ہے. اور جب کوئی اس فانی دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، بھلے وہ بڑا ہے بھلے وہ چھوٹا ہے، اس وقت بھی خدا سب کو اکٹھا کرتا ہے اور اس پر بھی مرگ عام پر کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ سکھانا چاہتا ہے. آپ کا اکٹھا ہونا صرف رونا نہیں ہے، آپ کا اکٹھا ہونا کوئی اور مقصد نہیں بلکہ خدا کو اتارنا ہے اور خدا سے زندگی کا کلام سننا ہے. اور خدا جب آتا ہے تو خدا بہت کچھ کیا کرتا ہے، سکھاتا ہے. اور کیسی بات ہے کہ بغیر خدا کے ہم سارے کے سارے کیا ہیں، ادھورے. ہم خدا کے بغیر کچھ نہیں ہیں. خدا خوشی میں بھی آتا ہے، خدا غمی کے اندر بھی آتا ہے، خدا دور کا بھی خدا ہے، خدا نزدیک کا بھی خدا ہے. تو خدا ان موقع پر ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے، اس لیے وہ آج آپ سے کلام کر رہا ہے اطمینان پر. تو یہاں پہ لکھا ہے شاگرد جو ہیں، شاگرد یسوع کے ساتھ، اور یسوع انہیں کہہ رہا ہے کہ ابن آدم کیا کرے گا، کیا کرے گا جی، دکھ اٹھائے گا، مصلوب ہوگا، اور پھر کیا ہوگا، دفن ہو جائے گا، اور تیسرے دن مردوں میں سے کیا ہو جائے گا، جی اٹھے گا، زندہ ہو جائے گا. اب جب شاگرد خداوند یسوع کے ساتھ ہے تو نہ کہ صرف یہ بات، ایک دفعہ تو خداوند یسوع نے یہ بھی بات کہہ دی کہ میں کیا کروں گا، میں آسمان پر اپنے باپ کے پاس چلا جاؤں گا. تو شاگرد جو ہیں گھبرائے ہوئے ہیں. شاگرد جب گھبرائے ہوئے ہیں، جیسا کہ یاد رہے جب یہاں پہ جو بزرگ جب موت قریب تھی، مرنے کے دن قریب تھے، تو اس وقت ان کی فیملی کیا ہوئی تھی، گھبرائی ہوئی تھی. کیا ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہمارا والد، ہمارا بزرگ، ہمارا انکل جو ہے، پھپھا جو ہے، یہ مرے. اور اس وقت سارے کے سارے کیا ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے. اسی طرح یسوع انہیں بتا رہا تھا کہ میں نے مر جانا. کیا کرنا ہے، میں نے مر جانا ہے. یاد رہے کہ خداوند یسوع نے ان کے دلوں کے حالوں کو جانا، اور جب ان کے دلوں کے حالوں کو جانا تو اس وقت خداوند یسوع نے انہیں کہا کہ میں جاؤں گا اور کیا کروں گا، دوسرا مددگار بخشوں، یعنی روح القدس بخشوں. اچھا، اب اس کے ساتھ ہی خداوند یسوع نے اسی چیپٹر کے اندر یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 27 میں کہا میں تمہیں اطمینان دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں، کیا دیتا ہوں جی، بلند آواز میں کہیے، کیا دیتا ہوں، اطمینان دیتا ہوں. اچھا آگے سنیے، لکھا ہے میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان. کون سا والا؟ اچھا، اب خدا کا اطمینان کیسا ہے؟ آپ کی بلند آواز میں سننا چاہوں گا کہ خدا کا اطمینان کیسا ہے. خدا کا اطمینان حقیقی ہے. کون سا؟ حقیقی. اور خدا کا اطمینان کون سا ہے؟ کامل. ٹھیک ہے، خدا حقیقی اور کامل اطمینان دیتا ہے. یاد رہے کہ اس کا اطمینان جھوٹا نہیں ہے، وقتی طور کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے لکھا ہوا ہے کہ جس طرح دنیا دیتی ہے، کیا کرتی ہے. اچھا، لوگ آتے ہیں نا، لوگ آتے ہیں نا، یاد رہے اگر تو جو جسمانی ہے تو ان کے الفاظ پتہ کیا ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ بھائی جی بڑا ہی دکھ ہوئے، بہن جی بڑا ہی دکھ ہوئے، ایسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آج اس موقع پر میں دوسری بات آپ کو سکھاؤں گا. آج سے آپ کے الفاظ مرگ عام پر غم زدہ خاندان کے اندر یہ نہیں ہونے چاہیے کہ بڑائی کیا ہوا، کس بات کا دکھ. جو مسیح میں ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ مرا نہیں
बल्कि सो गया। सो गए। ठीक, अब दुख किस बात का मुझे बताओ। ठीक है, ये नहीं कहना, कहना क्या है? अब यीशु ने कहा, यीशु को पता था कि मैंने क्या होना है, मरना है, दफन होना है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। ठीक है, अब यीशु ने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। इसमें एक बात सीखने वाली है और वो बात पता क्या है? वो बात ये है कि कैसी बात है कि शागिर्द अगर चाहे घबराए हुए यीशु के मरने से पहले और यीशु के मरने पर, पूरी चारों अनाजील के अंदर कहीं पर या खतूत में ये नहीं लिखा कि जब यीशु उनसे जुदा हो गया तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। कहीं पे किसी भी आपने खादम से सुना है कि शागिर्द चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे? सुना जी? वजह उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो इत्मीनान खुदावन ने उन्हें दिया ना, जो धारिस, जो दिलासा, जो तसल्ली खुदावन ने उन्हें दी, उसके वसीले वो जानते थे कि एक दिन दोबारा क्या करेंगे, हम दोबारा फिर से खुदावन जी उठेगा और जो वो कह रहा है ये सच बात है और फिर जब ये जिंदा होगा तो हम दोबारा खुदावन को देखेंगे। इसी तरह याद रहे कि खतूत के अंदर ये जिक्र बयां है, खुदा का रसूल कहता है कि याद रहे कि जब हम क्या करेंगे, मरेंगे, ठीक है, तो फिर दोबारा क्या होंगे, जिंदा किए जाएंगे। यानी कि फिर दोबारा से हम जी उठेंगे और दोबारा से क्या करेंगे, हम फिर जब जिंदा किए जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को देखेंगे। अब यहाँ पे जरा सुनना, सच्ची शोर कर आपने क्या करना है, आपने अल्फाज को चेंज करना है। जब मैं किसी के पास जाता हूँ ना मरगे आम पर, तो मैं डायरेक्ट गले लग कर, ठीक है, और जनाब मुंह बना के, कैसे भाई जी बड़ा ही दुख हुआ, पावे ना रो, आंसू ना निकले। मैं जब भी किसी के पास जाता हूँ उसे कहता हूँ कि खुदावन की तसल्ली, खुदावन का इत्मीनान, खुदावन का फजल आपके साथ होता है। हालेलुया। क्या होता है? इसलिए आज से ये अल्फाज कहना छोड़ दे। आका ने तो ऐसे अल्फाज हमें दिए ही नहीं, हमें इत्मीनान देकर गया है। ठीक है, इसीलिए यहां पे लिखा है, आखिरी बात लिखा है कि जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। क्या? जिस तरह दुनिया क्या दे रही है, बड़ा ही दुख होया, लेकिन जो उसके रसूल हैं, हमारा आका जो है वो हमें इत्मीनान दे कर गया हुआ। ठीक है, इसलिए हमारे पास दिलासा है और हमारे पास धारिस है, हमारे पास क्या है जी, तसल्ली है। तो यहाँ पे सब लिखा है कि उस तरह नहीं देता, तुम्हारा दिल न घबराए और ना डरे। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा है ना, तुम्हारा दिल न घबराए और ना डरे, इसका मतलब पता क्या? इसका मतलब ये है कि हम पता क्या, हम कहते हैं जो हमसे जुदा हो गया ना, उसके बाद अब पता नहीं क्या हमारे साथ हो जाए, ऐसा ही है। ठीक है, अब लगता है कि कोई हम पर हाथ नहीं रखेगा, ठीक है जी, कोई हमारी जरूरत को पूरा नहीं करेगा। लेकिन यीशु ने क्या कहा था इरशाद आजम के अंदर, मत्ती की इंजील बाब नंबर 28 आयत नंबर 20 में कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खुदा आज के कलाम को